بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ صحت کی خرابی جو ہے شیطان نے اس کو بنیاد بنایا کہ انسانوں کی صحت خراب کرو، اور اس کے لیے ایسے افراد تیار کیے جنہیں مال کی اتنی لالچ ہو کہ ساری دنیا کا مال ہمارے پاس جمع ہو جائے، حالانکہ ان کا دادا مرا کچھ نہیں لے کے گیا، ان کا باپ مرا کچھ نہیں لے کے گیا، یہ بھی مریں گے کچھ نہیں لے کے جائیں گے۔ لیکن جب آدمی شیطان کا شکار ہوتا ہے اور مال کی ہرس و لالچ آتی ہے تو پھر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے مال کی کمائی میں، صحت کی بربادی میں شیطان نے اتنی محنت کیا ہے کہ کسی صورت سے انسان کی صحت خراب کرو، اور اس خرابی کا نقصان کتنا ہے یہ اللہ توفیق دے دے تو کئی مہینے تک مستقل اسی پر بیان اہل علم کر سکتے ہیں، میرے جیسے علم والا تو کیا کرے گا۔ اس لیے کہ جب رات کو گیس بنے گی، سینے پہ چڑھے گی تو نیند نہیں آئے گی، کروٹ بدلے گا، نیند نہیں آئے گی، اور یہی گیس کہیں نہ کہیں درد پیدا کر دے گی۔ اب یہ فجر کی نماز گھر پہ پڑھ کے سوئے گا، کوئی سوچ نہیں رہا الا ماشاء اللہ کہ یہ فجر کی نماز کیوں چھوڑا نمازی آدمی نے۔ تو جب سوال ہوگا تو اس کے پاس ریزن اتنا اچھا ہوگا کہ اس کے لیے جماعت چھوڑنا جائز ہو جائے گا، مسئلے کے اعتبار سے جماعت چھوڑنا جائز ہو جائے گا۔ بھائی اس کی تہ تک پہنچو نا کہ رات ہم کروٹ کیوں بدلتے رہے، کھانا دیر میں کھا کر سوئے تو اس کی گیس بنی، جب گیس بنی تو کہیں نہ کہیں درد ہوگا، جب درد ہوگا اور نیند خراب ہوگی تو ظاہر ہے نمازی کہے گا نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، تو گھر پہ پڑھ کے سو جائے گا۔ تو فجر کی نماز مسجد میں جا کر پڑھنے پر جتنے انعامات تھے سب سے محروم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ پھر ریزن کیا ہوا؟ ہمارا قصور۔ کس کا قصور؟ ہمارا قصور، کسی اور کا نہیں۔ یہ جماعت جو چھوٹی ہے فجر کی، یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے چھوٹی ہے، تو ہمیں یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ یہ کیوں چھوٹی، اس وجہ سے چھوٹی، تو اسے بدل دینا چاہیے۔ ہمارا کھانے کا وقت ہونا چاہیے، ہم جلدی کھائیں گے۔ بھئی کوئی ایسی جگہ سروس کرتا ہے جس کو موقع ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ کیا کرے؟ حالانکہ سب ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ایسا نہیں، وہ بیچارہ اپنی روٹی لے کے جائے، وہ گھر آ کے 11 بجے 12 بجے رات کو کیوں کھائے؟ وہ اپنا کھانے کا انتظام کر کے جائے نا۔ بے فکری ہو گئی، بے فکری، اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کرنا منظور ہو گیا۔ یہی نقصان اگر بظاہر کوئی اور پہنچائے تو ہم نہیں قبول کرتے۔ یعنی ہماری عقل کہاں چلی گئی کہ ہم کو کوئی دوسرا نقصان پہنچائے تو ہمیں گوارا نہیں، اور اپنے آپ خود نقصان پہنچائے تو بخوشی منظور ہے۔ تو شاید دنیا میں ہم سے بڑا بیوقوف تو کوئی نہیں ہوگا۔ اور شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ کھڑا رہ کر دیکھتا ہے ہماری حرکتوں کو، خوش ہوتا ہے، تالیاں بجاتا ہے، تالیاں بجاتا ہے۔ تھالی بجانے سے کرونا جاتا ہے، اور وہ جو تالی بجاتا ہے وہ ایمان لوٹنے تک کی کوشش میں لگا ہے، اور جتنا کامیاب ہو جاتا ہے اس کامیابی میں شیطان تالی بجاتا ہے کہ ہم نے یہاں تو پہنچ گئے، تھوڑی سی اور محنت کرو، تھوڑی سی اور محنت کرو، اور اس کا پورا بیان 2-4 گھنٹے ہو تو کام ہوگا۔ کیوں کہ یہ جب کھانا ہضم نہیں ہوگا اور رات کو گیس بنے گی اور اس کو درد ہوگا تو صبح سے چڑچڑاپن ہوگا۔ کیا ہوا؟ تم اب تک چائے نہیں لائی؟ ابھی دیکھو ناشتے کا ٹائم کہاں چلا گیا، اور غصہ ایمان کو خراب کرتا ہے۔ اب شیطان کی تالیاں اور تیز ہوتی ہیں کہ تھوڑا سا اور کر لے، اتنا خراب کر دوں گا کہ ایمان رہے گا ہی نہیں۔ اتنے بڑے دھوکے میں ہم پڑھ کر زندگی گزار رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہت سمجھدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ اللہم ارزقنی طیبہ واستعملنی صالحہ۔